اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ البلد آیت نمبر 11 تا 20۔ ایک تا 10 پہلے گزر چکا ہے، آج ہم آیت نمبر 11 سے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سلیس ترجمہ۔ تو دیکھیے جی اسکرین کی طرف سب سے پہلے لفظ ہے فلاقتحم۔ یہ آیت نمبر 11 سے شروع کر رہے ہیں۔ فلاقتحم العقبہ، فلاقتحم فا کے معنی ہوتے ہیں پس، لا کے معنی نہیں، اقتحم کا مطلب ہوتا ہے گزرنا۔ فلاقتحم یہ ماضی کا صیغہ ہے، پس نہیں گزرا۔ فلاقتحم العقبۃ گھاٹی، یعنی وہ گھاٹی پر سے نہیں گزرا۔ گھاٹی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے اسے گھاٹی عقبہ کہتے ہیں، اور پہاڑ کو بھی عقبہ کہا جاتا ہے عربی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک، وما واو کے معنی اور، ما کا معنی نہیں، اور یہاں کیا کے معنی بھی کیے جاتے ہیں، وما استفہامیہ، اور کیا، ادراک تم جانو، تمہیں کیا معلوم، اور تم کیا جانو یا تمہیں کیا معلوم، مل عقبہ کیا ہے گھاٹی، ما وہ استفہام کیا ہے، العقبہ گھاٹی۔ فکو رقبہ، فکو کا مطلب ہوتا ہے چھڑانا، آزاد کرنا، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گردنوں کا آزاد کرنا۔ او اطعام، او کے معنی یا، اطعام کھانا کھلانا، اطعام کہتے ہیں کھانا کھلانے کو۔ فی یومن، فی کا مطلب ہے میں، یوم کا مطلب دن، یعنی اس دن میں، ذی مسغبتن، ذی مسغبہ، ذی کا معنی ہوتا ہے والا، اور مسغبہ بھوک، یعنی بھوک والا، یعنی بھوک والے دن میں۔ یتیمن، یتیمن کا مطلب ایسے یتیم کو، ذا مقربہ، ذا مقربہ کا مطلب جو قریبی رشتہ دار بھی ہو، یتیم بھی ہو اور قریبی رشتہ دار بھی ہو۔ او مسکینن، او کا مطلب ہوتا ہے یا، مسکینن وہ مسکین ہو، ذا متربتن، ذا کا مطلب ہوتا ہے والا، اور متربہ کا مطلب خاک آلود، یعنی مٹی والا، یعنی مٹی میں جو مٹی خاک آلود ہو۔ ثم کانا، ثم کا مطلب پھر، کانا ہے یعنی پھر ہوگا، من الذین، پھر وہی ان لوگوں میں سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا، وتواصوا واو کے معنی اور، تواصوا کا مطلب ہوتا ہے آپس میں نصیحت کرنا، اور وہ آپس میں نصیحت کرتے ہیں، بالصبر صبر کے ساتھ، صبر کی، وتواصوا اور آپس میں نصیحت کرتے ہیں، بالمرحمتی رحم کرنے کی۔ اولئک، اولئک کا معنی ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب المیمنہ، اصحاب کا مطلب ہوتا ہے والے، المیمنہ دائیں ہاتھ والے، یعنی نصیب والے، مقدر والے۔ والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، ہم وہ لوگ ہیں، اصحاب والے، المشأمہ شامت، شامت والے، یعنی جنہوں نے آیتوں کا انکار کیا وہ عذاب والے ہیں۔ علیہم ان پر، نارن آگ ہے، مؤصدۃ بند کی ہوئی، یعنی ان کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ جی اس کے لفظی معنی۔ اب ہم اس کا جی سلیس ترجمہ کرتے ہیں، دیکھیں۔ فلاقتحم العقبۃ، اس کا معنی ہوتا ہے مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا، مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ وما ادراک ما العقبہ، تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے۔ فکو رقبہ، فکو رقبہ کسی کی گردن کا چھڑانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا۔ او اطعام یا کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبہ بھوک کے دن میں، کس کو جی، یتیمن ایسے یتیم کو، ذا مقربہ جو قریبی رشتہ دار بھی ہے، کسی رشتہ دار یتیم کو،
او مسکینن ذا متربہ، یا ایسے مسکین کو جو خاک آلود ہو، یا مٹی میں پڑے ہوئے کسی نادار کو، مسکین کو۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر، پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، اور ایک دوسرے کو وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقین کرتے رہے۔ ایمان لائے، مہربانی کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو اچھے نصیب والے ہیں۔ پہلے یہی وہ لوگ ہیں جو اچھے نصیب والے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا یہی برے نصیب والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ، آگ میں بند کر دیے جائیں گے، آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے جی اس کے لفظی اور سلیس ترجمہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی تھیں، قسمیں کھا کر کے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، وہ چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے محنت مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس گھاٹی پر سے نہیں گزرا، اور گھاٹی کیا ہے؟ اس گھاٹی کو اللہ تعالیٰ کن الفاظ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں؟ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، دو کاموں کو بڑے زبردست انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک ہے فک رقبہ، آزادی، آزاد کرنا، یعنی حقیقی آزادی کو حاصل کرنا، یعنی بندوں کی بندگی سے نکل کر کے خالق کی بندگی میں آنا، اپنے آپ کو لوگوں کی غلامی سے نکالنا۔ دیکھیے ایک تو لفظی معنی ہے جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے اور پیسے دے کر کے لوگوں کو آزاد کیا، اور ایک اس بات کی محنت ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کیا جائے، یعنی ان کو اللہ کی غلامی میں لایا جائے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ و مسکینا ذا متربہ، اور دوسرا جو ہے وہ معاشی نظام کو، سسٹم کو سدھارا جائے، یعنی بھوک کو اور افلاس کو اپنے معاشرے میں سے ختم کرنے کی محنت کی جائے۔ یہ اس کو کہا گیا ہے، یہ عقبہ، یہ بہت مشکل گھاٹی ہے۔ اور پھر ثم کان من الذین آمنوا، ایمان کی محنت کرنا، اور تواصی بالصبر اور تواصی بالمرحمہ کی محنت کرنا، یہ جو کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہ مقدر والا، نصیب والے، لک والے لوگ ہیں۔ اور جو اس سے ہٹ گئے والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، پھر وہ بد نصیب ہیں اور وہ علیہم نار موصدہ، جہنمی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اچھی محنت اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔